جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کے سبق میں ہم اسم کی تیسری حالت یعنی حالت جری کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی اسم کی حالت جری کب ہوگی؟ جی آواز صاف آ رہی ہے آپ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسم کی حالت جری کب ہوگی؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فعل کی حالت جری کب ہوتی ہے؟ جی کہ جب وہ نواصب فعل کی حالت نسبی کب ہوتی ہے، حالت رفع اسم کی حالت رفع کب ہوتی ہے؟ جب مرفوعات میں سے کوئی ایک بن رہا ہو یا ملا ہو ان کے ساتھ جو مرفوعات میں سے کوئی ایک بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسم کی حالت نسبی کب ہوتی ہے؟ جب وہ منصوبات میں سے کوئی ایک بن رہا ہو یا ملا ہو ایسے اسم کے ساتھ جو منصوبات میں سے کوئی ایک بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے مجرورات دیکھ لیں کتنے ہیں۔ جی جی مجرورات دیکھ لیجیے۔ مجرورات جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو ہیں، نظر آ رہے ہیں نا جی؟ جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ صرف دو۔ جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ صرف دو۔ ایک تو مضاف الیہ، ٹھیک ہے، دوسرا وہ جس پر حرف جر داخل ہو۔ ایک تو مضاف الیہ، دوسرا وہ جس پر حرف جر داخل ہو، بس یہ دو مجرور ہیں۔ مضاف الیہ جیسے غلام زیدن، اب یہاں پہ زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے مجرورات میں سے، نمبر ایک۔ نمبر دو بزیدن، زیدن یہ حالت جری میں ہے مجرورات میں سے، کیوں کہ اس پر حرف جر داخل ہے، بس یہ دو اسم مجرور ہے۔ اچھا جی اب دیکھیے جو اسم مجرور ہوتے ہیں حالت جری کب ہوگی؟ جب مجرورات میں سے کوئی ایک بن رہا ہو۔ مجرورات آپ نے پڑھ لیے دو ہیں، جب اسم براہ راست مجرور یا مضاف الیہ بن رہا ہو۔ دونوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اسم براہ راست مجرور ہو یعنی اس پر حرف جر داخل ہو یا براہ راست مضاف الیہ بن رہا ہو۔ اچھا، اور نمبر دو براہ راست تو نہ ہو، مجرور نہ ہو نہ مضاف، مگر اس اسم کے ساتھ جڑا ہو جو مجرورات کے لیے صرف تاکید بدل وہ بن رہا، یعنی براہ راست وہ نہیں ہے لیکن ملا ہوا ایسے اسم کے ساتھ کہ جو مجرورات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا مضاف الیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیے قرآن پاک سے ہم کرتے ہیں۔ جی اب دیکھیے اب ہم الحمدللہ تینوں حالتیں ہو گئی چونکہ، تو اب ہم کہیں سے بھی کریں گے تو ہمیں وہ، جی میں اس آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 76 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اب دیکھیں بعضو یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں، کیوں کہ خلا کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ اچھا بعضن جو ہے الا بعضن یہ کون سی حالت میں؟ حالت جری میں، کیوں اس پر براہ راست حرف جر داخل ہے۔ اچھا
جی جی قالوا تحدثنا بما فتح اللہ، فتح لفظ اللہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ حرف فاعل بن رہا ہے، کیوں؟ مرفوعات میں سے ہے، کیوں فاعل بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اولا یعلمون ان اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ کیا ہے؟ حالت نسبی میں، کیوں؟ ان کا اسم بن رہا ہے۔ ومن امیون، امیون یہ یہاں پہ حالت رفیع میں ہے، کیوں؟ مبتدا بن رہا ہے۔ کتاب الکتابہ حالت نسبی میں، کیوں؟ مفعول بھی بن رہا ہے۔ جی بِأَيْدِيهِمْ، ایدی یہاں پہ حالت جری میں، کیوں؟ اس پر حرف جر داخل ہے۔ ھذا من عند اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ کیا ہے؟ حالت جری میں، کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ویل حالت رفیع میں، کیونکہ مبتدا بن رہا ہے۔ تمسنا النار، النار حالت رفیع میں، کیونکہ فاعل بن رہا ہے۔ دیکھیں ایاما معدودتن، معدودہ ایامن، جی تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مستثنا، ٹھیک ہے، لیکن اور معدودتن اس کے لیے صفت بن رہا ہے، تو ایامن پہ نصب مستثنا ہونے کی وجہ سے، معدودتن پہ صفت ہونے کی وجہ سے۔ بلا من کسب سیئۃ اولئک اصحاب النار، الناری حالت جری میں، کیوں؟ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، الجنتی کیوں؟ حالت جری میں، کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ الوالدینی، اچھا اب دیکھیں الوالدینی یہ حالت جری میں، کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، لیکن ذی القربہ یہ بھی حالت جری میں ہے، لیکن یہ معطوف بن رہا ہے۔ الیتامہ بھی حالت رفیع میں ہے، یہ بھی معطوف بن رہا ہے۔ جی المساکین حالت رفیع میں، یہ بھی معطوف بن رہا ہے۔ تو براہ راست جو جر آ رہا تھا وہ الوالدین پہ آ رہا تھا، لیکن ذی القربہ، الیتامہ، المساکین پر عطف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ من دیاری، دیاری کیوں؟ ہر کون سی حالت میں؟ حالت جری میں، کیوں؟ اس پر حرف جر داخل ہے براہ راست۔ اب دیکھیں بالاسم والعدوانی، توجہ سے دیکھیے گا، الاسمی اس پر کسرہ کیوں ہے؟ حرف جر داخل ہے۔ العدوانی پہ کسرہ کیوں ہے؟ یہ معطوف بن رہا ہے۔ تو یا تو براہ راست حرف جر داخل مضاف الیہ بن رہا ہو، یا ملا ہوا اس اسم کے ساتھ کہ جو مضاف الیہ، یا جو ہے نا مطلب مجرور ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں الحیات الدنیا، الحیات براہ راست مجرور ہے، کیوں؟ اس پر حرف جر داخل ہے۔ الدنیا حالت جری میں، لیکن کیوں؟ اس پر جو ہے نا الحیات صفت بن رہا ہے، الحیات کی صفت بن رہا ہے۔ اسی طرح الحیات دنیا پہ دوبارہ آ گیا، یہاں پہ الحیات منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے حالت رفیع میں، یہ بھی حالت رفیع میں، کیوں؟ کہ الدنیا کیونکہ یہ جو ہے نا اس پر صفت بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ اب الحمدللہ ہماری تینوں حالتیں اعراب کی ہماری مکمل ہوئی ہیں، تینوں حالتیں اعراب کی۔ جی کہ حالت رفع اسم، میں دوبارہ دہراتا ہوں، اسم اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی لفظ آ رہا ہے آپ اس کو اس نظریے سے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ حالت رفع میں کی ہے، حالت رفع میں ہے، اپنے آپ سے سوال کریں کیوں ہے؟ مرفوعات میں سے کوئی ایک بن رہا ہے؟ نہیں۔ اچھا مرفوع ملا ان اس اسم کے ساتھ کہ جو مرفوعات، اب دیکھیں شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دیکھیں با اسمی پہ حرف جر داخل ہے، ٹھیک ہے، یہ کسرہ آ گیا۔ لفظ اللہ کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے، اس پر کسرہ آ گیا، لیکن الرحمن الرحیم پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ بتائیے، سوچئے کیوں آ رہا ہے؟ وہی بات ہے کہ بھئی الرحمانی لفظ اللہ کی صفت بن رہی، الرحیمی لفظ اللہ کی صفت بن رہی۔ اب اسی طرح الحمدللہ پہ آ جائیے، الحمدللہ رب العالمین، سامنے کر کے جی دیکھیے، اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیے للہ لفظ اللہ کی مجرور ہے حالت جری میں، کیوں؟ اس پر لام حرف جر داخل ہے۔ ربی کیوں مجرور؟ ربی کون سی حالت میں؟ حالت جری میں، کیوں کہ یہ صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔
العالمین کیوں حالت جری میں مضاف الیہ بن رہے ہیں، الرحمانی کیوں حالت جری میں، یہ بھی صفت بن رہے لفظ اللہ کی، الرحیم کیوں حالت جری میں، یہ بھی صفت بن رہا ہے لفظ اللہ کی، مالکی کیوں حالت جری میں، یہ بھی جو ہے نا صفت بن رہا ہے لفظ اللہ کی، یومی مضاف الیہ بن رہا ہے، الدینی بھی مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب براہ راست تو اسم پر کیا آ رہا ہے، صرف حرف جر داخل لفظ اللہ پہ ہے، تو رحمانی، الرحیمی، مالکی، ان پہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کیا بن رہے ہیں، یہ ملے ان اسما کے ساتھ کہ جن پر حرف جر داخل ہے، اس اسم کے ساتھ، یعنی اس کی صفت بن رہے ہیں۔ تو اب آپ جتنا مرضی کر سکتے ہیں لمبا، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کل میں نے کروایا تھا آپ کو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اب دیکھیں المغضوب الضالین، المغضوبی پہ کسرہ کی مضاف الیہ ہے، لیکن الضالین پہ کسرہ کیوں ہے، عطف ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بھئی آخر میں تو فتح آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا اب اگلا جو ہمارا وہ ہوگا، وہ ہمارے استاد صاحب پڑھاتے فرماتے تھے کہ 60% نحو ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرفوعات، منصوبات، مجرورات اگر سمجھ میں آگے تو پھر 16 قسمیں سمجھ لیں۔ اب دیکھیے اس کی میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ بھی اس کی کیا ترتیب ہے، کیا وہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کا اس میں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسے سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اور سب کے لیے آخرت کا نفع کا ذریعہ بنائے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو اگلے سبق ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے اہم ہیں کہ بھئی وہ بھی اعراب کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ 16 قسمیں ہوں گی، پھر ان کے بعد پھر مدارک اعراب کی 4 قسمیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مزید جو ترکیبیں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ جی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل ہمارا سبق انشاءاللہ 6:45 ہوگا، یاد رکھیے گا کیونکہ کل جمعہ ہے۔